بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں، جلد سے 2028 میں کریں گے۔ ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی بحالی سیاسی استحکام سے جڑی ہے۔ سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ معاشی چیلنج دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں، اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ سیاسی افراتفری میں قوم اور ملک کا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی ہے، معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ برآمدات میں اضافہ، روپے کا مستحکم ہونا، ترسیلات میں اضافہ، شرح سود کا کم ہونا، یہ سب معاشی ترقی کے واضح ثبوت ہیں۔ ہم سب کا اصل ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ کل لاہور میں فتنہ انتشار کی سیاست کا خاتمہ ہوا۔ PTI کے جلسے کو عوام نے مسترد کیا۔ علیمن گنڈا پور کو بھی پتا تھا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مریم نواز نے کل اپنی لیڈرشپ سے PTI کو ایکسپوز کیا۔ PTI لیڈرشپ کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ پنجاب کے عوام نے PTI کی منفی سیاست کو تسلیم نہیں کیا۔ پنجاب کے عوام نے ثابت کیا کہ انہیں مریم نواز کی کارکردگی پر یقین ہے۔ اور بھی زیادہ اضافہ ہوا جب آپ نے دیکھا کہ ایک فتنہ جماعت جس کا ٹوٹل ایجنڈا اس ملک کے اندر جو ہے وہ فتنہ گردی کرنا ہے، یہ پتہ چلا گنڈا پور کو تو اس نے پھر فیصلہ کیا کہ مینو کی لوڑ پئی ہے۔ پہلے ہی جو اس نے زبان استعمال کر لی تھی اور اس کے لوگ وعدہ کر کے گئے تھے کہ گنڈا پور مریم نواز شریف سے معافی مانگے گا، اور کل اس کا جلسے میں نہ پہنچنا اور نہ پہنچ کر اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کرنا مریم نواز کی کامیابی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں علی امین گنڈا پور ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت جلسے میں تاخیر سے پہنچے تاکہ تقریر نہ کرنی پڑے۔ جنہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے وہ ہر قیمت پر پہنچتے ہیں۔ خواجہ آصف بولے، ساری بڑھ کے بڑھ گئیں، نہ لشکر آیا، نہ گنڈا پور آیا اور نہ ہی تقریر ہوئی۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ لاہور میں کامیاب جلسے سے جعلی حکومت پر خوف طاری ہے۔ کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ اسرائیل سے متعلق بانی PTI کا موقف واضح ہے۔ بانی PTI نے قومی اور بین الاقوامی سمیت تمام فورم پر فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کی۔ یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بانی PTI نے اسرائیل بارے موقف بدلی۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا مریم اورنگزیب کو شریف خاندان کے مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت بھی دینی چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بانی PTI کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ یروشلم پوسٹ نے بانی PTI کا دوغلا پن بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی اخبار میں شائع ہونے والا مضمون اس مہم کا حصہ ہے۔ عالمی سازشوں کی تمام کڑیاں گولڈ سمتھ فیملی سے ملتی ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت اس لیے یہودی لابی کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے سنا تھا کہ بانی PTI یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ ان کی سازشیں ایک ایک کر کے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل اور البہاموت کے نام سے جو جریدے ہیں ان میں بھی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے مسلسل چند مہینوں سے عالمی میڈیا کے اندر چلائی جا رہی ہے، جو ایک عالمی سازش کی کڑیاں ان جریدوں کے مطابق گولڈ سمتھ فیملی تک پہنچتی ہیں۔ جس دن سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے یہ زائنسٹ لابی کی آنکھوں میں کھٹک رہا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے بزرگ ہیں، بڑا ادب ہے، احترام ہے۔ میں نے تو مولانا صاحب کی زبانی یہ سنا کہ عمران خان اسرائیل کی لابی کا ایجنٹ ہے۔ جنوبی خیبر پختونخوا میں اس وقت نو گو ایریا کی صورتحال ہے۔ DI خان، ٹانگ، بنو، لکی، کوہاٹ، ہنگو میں حکومتی ریٹ ختم ہو چکی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کو 600 ارب روپے دیے، وہ کہاں گئے؟ 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس فوج کے خلاف تقاریر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ احمد رحمان کا کہنا ہے کہ بجٹ کی روح سے صحت کے شعبے پر نظر ڈالی جائے تو KP اور بلوچستان میں حالات برے ہیں، جبکہ پنجاب میں حالات تھوڑے بہتر ہیں لیکن مکمل طور پر اچھے نہیں، کیونکہ آبادی کے حساب سے وسائل ناکافی ہیں۔ بڑے بجٹ کی موجودگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹرز پیشنٹ ریشو
مورٹیلٹی ریشو اور جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے صحت کے اعتبار سے کہ بیسک ہیلتھ یونٹس میں جو کام ہونا چاہیے وہ بحیثیت مجموعی پورے پاکستان میں نہیں ہے، اور اس میں سندھ اور بلوچستان تو بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کے پی کے بھی جو ریموٹ ایریاز ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ پنجاب اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ کمپیریٹیولی بہتر ہے، لیکن حقیقتاً وہاں بھی کوئی آئیڈیل پوزیشن کیا بلکہ بہتر پوزیشن بھی نہیں ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر مضبوط ہوتا چلا جائے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے آئینی ترمیم عوامی مفاد کا معاملہ ہے، اسی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ آئینی عدالت آج کا نہیں 30 سالہ پرانا مطالبہ ہے۔ حکومت آئینی ترمیم پر اعتراضات دور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بلا جواز مخالفت کی پرواہ نہیں۔ علی امین گنڈا پور کرمنل کماش کا شخص ہے جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کلاشنکوف اٹھا کر تشدد پروان چڑھائے، وہاں امن کی توقع نہیں۔ پی ٹی آئی بیانیہ ملک قوم ریاست کے لیے نہیں بلکہ صرف بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکلوانا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے، وہ تو وہی پی ٹی آئی فتنہ فساد والی بات ہے۔ باقی جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا لکھا ہے، وہاں وہ سندھ اسپیکر نے یا پنجاب کے اسپیکر نے کیا لکھا ہے وہ بھی تو دیکھیں نا۔ اگر ایک ایسے شخص جو پہلے ہی ہم کہتے ہیں انتشاری ہیں، فسادی ہیں اور آئین اور قانون سے بالا تر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر وہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ان کی بات کو تو سننا بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے آئینی ترامیم کے حوالے سے قوم کو تباہی سے بچا لیا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ایسی ترمیم جو بنیادی حقوق کے منافی ہو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آئین کو بچوں کا کھلونا نہ بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں 2018 اور 2024 انتخابات جعلی تھے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حالات انتہائی خراب ہیں۔ بلوچستان میں اپنے حقوق مانگنے والوں کو دبایا جا رہا ہے۔ مسلسل فوجی آپریشن سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ موجودہ حکمرانوں سے ملک نہیں چل پا رہا، یہ حکومت مزید نہیں چل سکتی۔ فوری طور پر صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں۔ پاکستان میں آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار کے ہوشربا انکشافات۔ آئی پی پیز کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے حقائق منظر عام پر آ گئے۔ آئی پی پیز نے بغیر بجلی پیدا کی حکومت پاکستان سے اربوں روپے وصول کیے۔ ان سے غلط کانٹریکٹ کیے گئے جن کا خمیازہ حکومت پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ گھناؤنے کردار کے ہوشربا انکشافات منظر عام۔ حکومت چند اشرافیہ کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گئی۔ آئی پی پیز کے بیشتر مالکان مقامی شہری ہیں، مگر دانستہ طور پر کانٹریکٹ کچھ غیر ملکیوں کے نام پر کیے گئے۔ آئی پی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں اسی کیپیسٹی کے ونڈز پلانٹس 4 گنا مہنگے ظاہر کر کے اوور انوائسنگ کی۔ پاکستان میں کوئلے کے ذخائر کے باوجود آئی پی پیز بجلی پیدا کرنے کے لیے امپورٹڈ فیول پر انحصار کر رہی ہے۔ آئی پی پیز نے جتنا امپورٹڈ فیول درآمد کیا اتنی بجلی پیدا نہیں کی اور حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی بھی حاصل کی، اور پلانٹس کی دیکھ بھال کی مد میں حکومت پاکستان سے اربوں روپے وصول کیے، جبکہ پلانٹس کی دیکھ بھال پہ اس کی چوتھائی رقم بھی خرچ نہیں ہوتی۔ آئی پی پیز حکومت پاکستان کے بے پناہ اصرار کے باوجود فورنزک آڈٹ سے گریزاں۔ حکومت نہ صرف آئی پی پیز کے انشورنس بھی خود برداشت کر رہی ہے بلکہ حکومت نے ٹیکس ڈیوٹی اور انشورنس کی مد میں بھی آئی پی پیز مالکان کو سہولیات مہیا کی۔ تمام اخراجات برداشت کرنے کے باوجود کانٹریکٹ کی مدت ختم ہونے پر پلانٹس حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں ہوں گے۔ توانائی ماہرین کے مطابق آئی پی پیز کو بھاری ادائیگیوں کی وجہ سے حکومت کو دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آئی پی پیز اپنی لاگت سے سینکڑوں گنا منافع کما چکے ہیں، اسی لیے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بیشتر آئی پی پیز پہ چند بااثر خاندانوں کی اجارہ داری ہے۔ آئی پی پیز کی ملی بھگت سے حکومت پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب کچھ آئی پی پیز رضاکارانہ طور پر حکومت سے مذاکرات اور قیمتیں کم کرنے کو تیار ہیں۔ اسلام آباد نیب کی 25 سالہ تاریخ میں ایک ہی پروجیکٹ میں بڑی ریکوری۔ نیب اعلامیہ کے مطابق قومی خزانے کو بی آر ٹی پشاور سے 168.5 ارب روپے کی بچت ہوئی۔ نیب کے پی نے بی آر ٹی معاملے میں 168.5 ارب کی بڑی بالواسطہ ریکوری کی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا 31.5 ارب کا دعویٰ بھی خارج کروایا گیا۔ بی آر ٹی پشاور منصوبے کے تحقیقات کا آغاز 2018 میں ہوا جب بی آر ٹی کے کانٹریکٹ کی غیر قانونی ایوارڈنگ اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کے الزامات سامنے آئے۔ نیب کی حالیہ قیادت نے تحقیقات کو تیز کیا جس کے نتیجے میں 108.5 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں لاہور جلسے نے ثابت کر دیا عوام بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔
आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करके ही रहेंगे। से भी हमने करने हैं। इंशाअल्लाह आने वाली इतवार पे मियांवाली में जलसा होगा। मियांवाली वालों तैयार हो जाओ। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा आप लोगों के दरमियान में, और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे और मुख्तलिफ शहरों में इंशाअल्लाह हमारे जलसे होंगे। और अब मैं पूरी कौम को ये बता रहा हूं कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बे न्यूज, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।